بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم اور کتاب العتق، عتق کی لفظی معنی آپ کے سامنے بیان ہو چکی، معتق کے شرائط بھی بیان ہو چکے۔ معتق یعنی جس کو آزاد کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ بحث جاری تھی۔ آج کے درس کا بھی کچھ حصہ اسی پچھلے بحث کے ساتھ گویا کہ ملا ہوا ہوگا کہ اگر عبد کافر ہے تو کیا اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے یا اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ راہ خدا میں غیر خبیث چیز دیں، یعنی جو اچھی چیز ہے وہ راہ خدا میں دیں، اور جو اچھی چیز نہیں ہے وہ راہ خدا میں نہ دیں۔ تو آزاد کرنا بھی گویا کہ ایک عبادت ہے، اور کافر جو ہے کیا ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، نتیجے میں اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ خوب، یہ ایک نظریہ تھا۔ اس کے بعد پھر ایک نظریہ یہ ہے کہ ہاں، اگر آپ نظر کرتے ہیں کہ اس معین بندے کو جو کہ کافر ہے میں آزاد کروں گا، تو اس صورت میں آپ اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ پھر شہید ثانی فرماتے یہ عجیب بات ہے، ادھر آپ نے کہا کہ کافر کو آزاد نہیں کر سکتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ نظر کر کے آپ کافر کو آزاد کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں نظریے جو ہے کیا ذرا عجیب غریب ہیں۔ بھائی، یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ خبیث چیز راہ خدا میں نہ دیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھیک مانگنے والا ہے اس کو ردی چیز نہ دیں، لیکن کافر کو آزاد کرنا تو شاید مسلم بندے سے بھی بہتر ہو کہ اس کو آزاد کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کو آزاد کرنے سے کافر کا کفر ختم ہو سکتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھے گا کہ مسلمانوں نے مجھے آزاد کیا ہے تو بعید نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے، جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایک کافر کو آزاد کیا تھا اور پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ بحث کا دوسرا حصہ، جس کا یہ عنوان بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کیا آپ آزاد جو ہے کیا ہے کسی بندے کو فضولتاً کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کا بندہ نہیں ہے، بندہ کسی اور کا ہے اور اس کو آپ آزاد کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عتق فضولی ٹھیک نہیں ہے، مالک کی اجازت کے بعد بھی وہ عتق فضولی نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر آپ اس طریقے کے قائل ہو جائیں کہ عتق فضولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبد کچھ لمحے کے لیے آپ کی ملکیت میں آئے گا اور اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائے گا، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس کی آزادی کے قائل ہو جائیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو خریدنا چاہے تو وہ اپنے باپ کا تو مالک نہیں ہو سکتا، لیکن آنمہ ایک لحظے کے لیے وہ اپنے باپ کا مالک ہوگا، اور اس کے بعد اس کا باپ جو ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جناب جوازو کی ضمیر پلٹائیں گے کس کی طرف؟ جناب کافر کا آزاد ہونا۔ اما جوازو اتقل کافر بالنظر، نظر کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ فَلِلْجَمْعِ بَيْنَ ذَلِكَ، اس میں ہم نے جمع کیا ہے ان احادیث کے درمیان جو دلالت کرتی ہیں کہ کافر کو آزاد نہیں کیا جا سکتا، وَبَيْنَ مَا رُوِيَ، اور ان احادیث کے درمیان جو نقل کی گئی ہیں کہ ان علی علیہ السلام، بتحقیق حضرت علی علیہ السلام نے اعتق عبدا نصرانیا، انہوں نے آزاد کیا تھا ایک عبد نصرانی کو، فاسلم، تو پھر وہ عبد مسلمان ہو گیا، حین اعتقہ، جب حضرت علی علیہ السلام نے اس کو آزاد کیا تھا۔ اعتق میں ایک فاعل کی ضمیر مستتر ہے جو علی علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، اور ہو کی ضمیر اس عبد کی طرف جا رہی ہے۔ بحملہ علی النظر، کہتے ہیں اس عتق کو ان لوگوں نے حمل کیا ہے کس پر؟ نظر پر، تو نتیجے میں دونوں احادیث گویا کے قابل جمع ہو گئیں۔ والاولا، فرماتے ہیں بہتر ہے کہ جناب ہم کیا کریں؟ علی عدم ہی، ہم اس کو
حمل نہ کریں کس پر؟ نظر پر. وفیہما معنی نظر، کہتے ہیں ان دونوں باتوں میں، یہ جو آپ نے دو دلیل بیان کی، ایک آپ نے کہا کہ مطلقاً منع ہے چاہے نظر کے ساتھ ہو چاہے بلا نظر ہو، اور آپ نے ایک بات کہی کہ نہیں نظر کے ساتھ یہ کرنا ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض ہے. لأن ظاہر الآیت، اس لیے کہ آیت کا ظہور جو کل آپ نے پڑھا تھا خبیث والی آیت، وقول المفسرین، اور اس میں جو مفسرین کا فرمان ہے وہ کیا ہے کہ ان الخبیث هو ردی، خبیث کی معنی ہے بیکار چیز، من المال جو مال ہو، یؤتی الفقیر جو فقیر کو دیا جاتا ہے. وربما کانت المالیت فی الکافر خیرن، اور ہو سکتا ہے کہ کافر کی مالیت بہتر ہو. کس سے بہتر ہو؟ من العبد المسلم، مسلمان عبد سے. والانفاق لمالیت ہی، اور پھر اس کافر والی مالیت کا انفاق کرنا بھی بہتر ہے. کیوں؟ لمالیت، اس لیے کہ اس کی مالیت کو دیکھتے ہم اس کو خرچ کرتے، لا لمعتقدہ الخبیث، ہم کافر کے خبیث عقیدوں کو نہیں دیکھتے ہیں. وَمَعَ ذَلِكَ فَنَہی، فرماتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کون سی بات کو؟ کہ خبیث سے مراد خود کافر کا عقیدہ ہے نا کہ کافر کی مالیت ہو، اس کے باوجود ہم کہیں کہ فنہی مخصوص بصدقۃ الواجبۃ، یہ جو نہیں آئی ہے کافر کی آزاد کرنے کی، یہ مخصوص ہے صدقہ واجب کے ساتھ. یعنی آپ پر زکوٰۃ واجب تھی، اس زکوٰۃ کی مد میں اگر آپ عبد کافر دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے ہیں. لعدم تحریم صدقۃ المندوبہ، اس لیے کہ مستحبی صدقہ دینا تو حرام نہیں ہے، مستحبی صدقے میں آپ عبد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بما اللہ، یا یوں کہیں بما قیل، جو کہا گیا ہے، ورد حتی بشک تمرۃ اجماعا، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک کھجور کے دانے جتنا بھی آپ صدقہ دے دیں تو اچھی بات ہے. والقربت، باقی رہی قربت والی بات کہ آپ قربت کیسے کریں گے؟ یمکن تحققھا، اس قربت کا متحقق ہونا ممکن ہے فی عتق المولا الکافر، ٹھیک ہے، اگر مولا کافر ہو تو وہ بھی جو ہے کیا قربتاً اللہ کر سکتا ہے. گویا کہ اب پھر چلے گی اصل اس مطلب کی طرف کہ اگر مالک جو ہے کیا وہ کافر ہو تو بھی وہ جناب آزاد کر سکتا ہے. المقر باللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے. الموافق لہو فی الاعتقاد، اور الموافق کہتے ہیں کہ الموافق جو ہے کیا ہے جناب، آپ اس کو صفت مانے عتق کی، وہ عتق جو موافق ہے لہو فی الاعتقاد، اس آزاد کرنے والے کے ساتھ اعتقاد میں. فَإِنَّهُ يَقْصُدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، بتحقیق کہ یہ آزاد کرنے والا قصد کرے گا اس کافر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وجہ کا، کما مر، جیسے کہ گزر چکا. یعنی صورتی لحاظ سے وہ قربتاً اللہ کہے گا. وَإِن لَمْ يَحْصُلُ الثَّوَابُ، اگرچہ ثواب حاصل. اور مسلمان میں اذا ظن القربت بالاحسان الیہ، جب اس میں بھی ظن ہے کہ یہ جو قربت کی اس نے نیت کی ہے یہ احسان کر رہا ہے اس عبد معتق کی طرف ہو، وفک رقبت ہی من رق، اور گویا کہ اس عبد کی عبد کو رقیت سے آزاد کر رہا ہے. وہ ترغیب ہی فی الاسلام، اور اس کو اسلام کا جو ہے کیا ہے وہ شوق دلا رہا ہے. کما رویہ، جیسے کہ یہ بات روایت میں بھی آئی ہے. کہاں؟ من فعل علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کے فعل سے. وہ خبر سیف، اور سیف کی خبر میں بھی یہ چیز آئی ہے. مع ضعف سند ہی، جبکہ اس کی سند بھی جو ہے کیا ہے وہ ضعیف ہے. اخص من المدعا، فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کا فعل اور یہ جو ہے کیا ہے ہمارے مدعا سے خاص تر ہے. ہمارے مدعا مطلقاً ہے کہ بھائی کافر کو آزاد کرنا کیسے ہے، چاہے نیت ہو اس قسم کی چاہے اس قسم کی نیت نہ ہو. ولا ضرورت للجمع، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان ادلہ کے درمیان جمع کریں. کون سے ادلہ؟ سیف والی خبر، ٹھیک ہے،
اور وہ جو حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی تھی. حینئذ بما لا يدل علیہ لفظ اصلا، کہتے ہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو دلالت کرے اس جمع پر. فالقول بالصحت مطلقہ، پھر تو ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ کافر کو آزاد کرنا صحیح ہے مطلقہ، چاہے نظر ہو چاہے غیر نظر ہو. ما تحقق القربت، جبکہ قربت بھی متحقق ہو سکتی ہے متجہن، تو یہ قول بہتر ہوگا. وہ مختار المصنف فی شرح، اور اسی بات کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے شرح ارشاد میں. لا یکف العتق، عتق متوقف نہیں ہے علی اجازت المالک، مالک کی اجازت پر. لو وقع العتق، وقع کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر جو عتق کی طرف جا رہی ہے، اگر وہ غیر مالک کی طرف سے واقع ہو. بل یبطل عتق الفضولی، بلکہ فضولی والا عتق باطل ہو جائے گا. من رأس، بنیاد سے، یعنی وہ اجازت کا منتظر ہی نہیں رہے گا. ایک تو اجماع ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو باطل مانتے ہیں، اور وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم کا فرمان بھی ہے جس میں رسول اکرم نے فرمایا لا عتق الا فی ملک، آزادی نہیں ہوگی مگر اپنی ملکیت میں. وَوُقُوعِهِ مِنْ غَيْرِهِ، یہ پھر گویا کہ ایک اعتراض مقدر ہے کہ بھائی عتق واقع ہوتا ہے غیر مالک کی طرف سے سرایت کے ذریعے. کیا مطلب؟ اگر ایک عبد آدھا میرا تھا اور آدھا آپ کا، میں نے جیسے ہی اس کو آزاد کیا تو میں اب آپ کو بھی مجبور کروں گا، کیونکہ اس میں آزادی آ چکی ہے تو میرے آدھے والی آزادی بھی آپ کی طرف سرایت کر چکے، آپ بھی آزاد کریں. کہتے ہیں خروج عن المتنازع، یہ گویا کہ ہم خارج ہو رہے ہیں اپنے بحث جھگڑے والی سے. جھگڑے والی بحث یہ کہ پورا عبد آپ کا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یا نہیں. وہ استثناءہ اما منقطع، کہتے ہیں اور اس جو ہے کیا ہے سرایت والے کو استثناء کرنا، ٹھیک ہے، یا تو یہ مستثنی منقطع ہے، او نظرا الی مطلق الانعتاق، یا ہم نظر کرتے ہیں کہ ہم مطلق انعتاق کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا. ولو علق غیر المالک العتق بالملک، اگر کوئی غیر مالک آزاد کو معلق کرتا ہے اپنی ملکیت پر لگا تو یہ بھی لغو ہے. یعنی یہ کہے کہ اگر تو میری ملکیت بنا تو میں تجھے آزاد کروں گا، یہ لغو ہے. الا ان یجعلہ نظرا، مگر یہ کہ وہ اس قسم کا نظر کرے، او یا نظر کے علاوہ کیا کرے، وہ چیزیں جو نظر کے حکم میں ہیں. وہ چیزیں کون سی ہیں جو نظر کے حکم میں ہیں؟ جیسے جناب جو ہے کیا ہے عہد و یمین ہے. کلمتن، مثلا یہ کہتا ہے علی اعتاقہ ان ملکتہ، میں عبد کو آزاد کروں گا اگر میں اس کا مالک بنا. ویجب، تو آزاد کرنا واجب ہے عند حصول شرط، جب شرط حاصل ہو جائے. وہ شرط کون سی تھی؟ ملکیت والی تھی. وَيَفْتَقِرُ إِلَى صِيغَةِ الْعِتْقِ، اور پھر جب آزاد کرے گا تو عتق والا سیگا بھی پڑے گا، انت حر، تو آزاد ہے. وَإِنْ قَالَ، اور اگر یہ شخص کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ للہ علیہ، خدا کی خاطر مجھ پر لازم ہے، علی انہ حر، کہ یہ عبد حر ہوگا، ان ملکتہ، اگر میں اس کا مالک بنا، علی الاقوی، تو بھی قول قوی کے مطابق سیگہ عتق پڑھنا پڑے گا. وَرُبَّمَا قِيلَ بِالْاِكْتِفَاءِ ہُنَا، اور کہا گیا ہے کہ اکتفا کیا جائے گا یہاں پر جب حر کا لفظ اس نے نظر میں کہا ہے بِصِيغَةِ الْأُولَى، پہلا ہی سیگا کافی ہے، دوسرے سیگے کی ضرورت نہیں ہے. الاکتفاء بالملک الضمنی، گویا کہ اس میں ملک ضمنی پر اکتفا کیا جائے گا. کملک القریب، جیسے کوئی شخص اپنے قریب کا مالک بنتا ہے آنن، ایک لمحے کے لیے، ثم یعتق، اور پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ کریں کہ خدا کی خاطر اگر میں اس کا مالک بنا تو یہ حر ہے، گویا کہ اس میں آپ کو پھر اس کے مالک بننے کے بعد انت حرن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.